اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بے شک اللہ کی مدد آن پہنچی اور اس نے ہمیں سرخرو فرمایا۔ دیکھیں، یہی چیز ہم انڈیا کو بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، اور وہ اس کے دماغ میں پتہ نہیں وہ کیا سوار تھا، کیا بھوت سوار تھا کہ وہ اس طرف آ ہی نہیں رہا تھا، اور وہ بیسیکلی ایک کٹ پتلی ہے، اور وہ کہیں عالمی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ ابھی تو ان کے پتہ چل گیا کہ ایسا نہیں ہوتا اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے۔ الحمدللہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور شروع سے پہلے دن سے ہم امن سلامتی پہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پورے جہان کو بچایا، پوری دنیا کو بچایا۔ تو ہم کیسے دہشت گردی کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے، جس طرح ابھی مجبور کر دیا گیا تھا، ہمیشہ ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے کہ ہم مجبوراً پھر اپنے ڈیفنس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہمیں مختلف طرح کے تانے ملتے ہیں یا دہشت گردی کے تانے ملتے ہیں۔ حالانکہ جتنے امن پسند الحمدللہ ہم ہیں، دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو چلیں، جو ہونا تھا وہ اچھا ہو گیا۔ اب تو انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جن عالمی طاقتوں کے سر پہ وہ ناچ رہا تھا اسے سمجھ آ گئی کہ کیا ہے نا، اور پھر اسے یہ پتہ بھی چل گیا کہ پاکستان کیا ہے نا، اور اس نے دیکھیں یہ انتہا دیکھیں ان کی کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم جائیں گے اور فوراً ایسے کر کے قبضہ کر لیں گے۔ ان کا میڈیا، سوشل میڈیا، جھوٹ، فیک، وہ تو خیر ان کی ٹیکنالوجی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ اس میں اوریجنلٹی تو ہے ہی کوئی نہیں نا، لیکن انہیں کم از کم یہ چیز پتہ چل گئی کہ ایسا نہیں ہے نا۔ اسے پاکستان کہتے ہیں، اور پاکستان الحمدللہ صرف قائم رہنے کے لیے بنا ہے، قیامت تک انشاءاللہ یہ قائم رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو انڈو نہیں کر سکتی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ان کو سمجھ آ گئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عالمی طاقتیں جب یہ کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا تھا، جب پاکستان پہ وہ بار بار اٹیک کر رہے تھے، کبھی کس صورت میں کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی وہ کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا آپس میں سمجھ لیں گے۔ ابھی جب انہوں نے مارے نا 2 تھپڑ، تو دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں یار، یہ تو وہ باگے آئے، کیونکہ ان کا لے پالک ہے نا، اس لیے اس کو بچانے کے لیے۔ ورنہ اگر یہ 24-36 گھنٹے 48 گھنٹے مزید رہتے نا، تو یہ اس میں کوئی نہیں رہنا تھا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا اس کو انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ ابھی تو ہم نے شروع ہی کوئی نہیں کیا، ابھی تو یوں سمجھے ہم نے بسم اللہ کی ہے، ابھی تو بڑا لمبا کام تھا۔ لیکن چلیں، ہم چونکہ امن پسند ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سیز فائر ہو گیا، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے، ہم جو ماننے والے ہیں، جس کے ہم ادھر بھی انسان تھے ادھر بھی انسان تھے، ادھر بھی بچے مر رہے تھے ادھر بھی بچے مر رہے ہیں، اور اس کی انتہا پسندی یہ ہے، ضلالت یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں سے سب بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا، نہتے لوگوں کو شہید کیا، جبکہ ہم نے ایسا کوئی نہیں کیا۔ قدرتی اگر کوئی ہوا ہو تو ہوگا، ہم نے ٹارگیٹڈ اٹیک کیے اور دنیا کو دکھایا کہ ہم کتنے پروفیشنل اور بہترین لوگ ہیں۔ تو ابھی اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، تو جو عالمی طاقتیں آئی ہیں جنہوں نے انڈیا کو، یا انڈیا نے جن کو کہا، اور وہ کہ بالواسطہ طور پہ انوالو ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اب جتنے حل طلب مسائل ہیں ان کو حل نکالا جائے۔ سر فہرست کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر کا واحد مسئلہ ہے جو 75-77 سالوں سے چل رہا ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ جس طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو رائے حق کا، ان کو اپنے رائے دہی کا حق دیا جائے، وہ جدھر چاہے رہیں، یہ ان کی مرضی ہے، تاکہ یہ جو ہمارا ملک، ہمارا خطہ جو ایک بہترین خطہ ہے، یہ ہمیشہ فلش پوائنٹ رہتا ہے، اور اس میں ٹوٹلی انڈیا کی ہر درمی ہے۔ یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں، پالیسیاں ان کی ایک ہی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ان کا پہلا ٹارگٹ پاکستان ہی ہوتا ہے، جو الحمدللہ کبھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور کامیاب ہوں گے بھی نہیں، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ تو اب عالمی طاقتوں سے ہم گزارش کریں گے کہ جس طرح انہوں نے انڈیا کو بھی بچا لیا، ان کو چاہیے کہ ابھی وہ اس کو اس طرف لے کے آئیں کہ اب یہ جتنے حل طلب مسائل ہیں اس کو مجبور کیا جائے۔ کبھی یہ سنتاس کا معاہدہ چھیڑ لیتا ہے، کبھی پانی روک لیتا ہے، وہ یار جرأت ہے تمہاری یہ کام کرنے کی؟ کبھی عقل پہ ہاتھ، اپنے سر پہ ہاتھ تو مارو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جہاں پہ آپ کی ٹیکنالوجیز ختم ہوتی ہیں الحمدللہ وہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہیں، جہاں پہ تمہارے فیک، جھوٹ، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، وہ یوں سمجھے ہمارے پاؤں کے نیچے آتی ہیں، وہاں سے ہم اوریجنل چیزیں، یونیورسل چیزیں، ٹروتھفل چیزیں وہ شروع کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ابھی انڈیا کی عوام کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان کے، اور وہ ایک ان کا میڈیا، ان کے حکمران، لیکن عوام بھی ان کی ایسی ہے کہ وہ حقیقت کو سننا پسند نہیں کرتی، وہ بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا دیکھو، اکاؤنٹ دیکھو، فلاں فلاں۔
आप समझ आ गई ना। अभी आपको चाहिए कि इनको समझाओ, अभी इनको चाहिए कि हुक्मरानों को समझाओ कि हमें तरक्की करनी है। आपको पता है वहाँ भी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग खत्ते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। हाँ, चंद लोग जो बाहर चले गए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो गरीब लोग थे, बाहर चले गए, पढ़ गए, अपने बच्चों को पढ़ा लिया, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या उनको ये अच्छा नहीं लगता बार बार पाकिस्तान को हमें कभी तरने वाला न समझना और कभी ज़िंदगी में आइंदा ये गलती ना करना। अभी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका हमसाया पाकिस्तान है, हम आपके हमसाए हैं, हम इंसान हैं, समझदार हैं, अमर पसंद हैं, इसलिए छोड़ दिया। वरना जिस तरह अभी आप दबोचे गए थे ना, हमने चीखें क्या, आपका सांस तक बंद कर देना था। लेकिन हम चूँकि अमन पसंद हैं, हम दुनिया में अमन देखना चाहते हैं, अपने खित्ते को भी पूरा अमन करना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये सारी दुनिया को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान को इतना इजी ना लें। उम्मीद है कि अल्लाह पाक इनको समझ देंगे, और समझ खैर इनको लातों की बातों से कम ही मांगते हैं, लेकिन फिर भी चले शायद इनको समझ आ जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनके जो बहुत दानश्वर, जो बहुत उनके दफ़ाई तजिया नकार बकवासात में बकवासात कर रहे थे ना, रोते देख रहा हूँ उनको ना, वो रोने के साथ ये खराबी वो खराबी, ये खराबी वो खराबी, ये खराबी वो खराबी। फिर देखें वो किस तरह माफ़िया पहले झूठ बोलते हैं, फिर माफ़िया मांगना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये खिता है, देखें ये खिता है, अभी आप समझ जाएं, पागलपन ना करें, पागल वाली बातें छोड़ें, पप्पट बनना छोड़ दें, अपनी आवाम का सोचें, अपने गुर्बत, उनको जो गुर्बत है उसको निकालने का सोचें। आए हमारे साथ हम मिल के चलते हैं, क्योंकि अवाम पाकिस्तान की भी और इंडिया की अवाम जो है ये गरीब हैं, ये इतने ज़्यादा अमीर नहीं है, ज़्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम इनके लिए मिल के कोई काम करते हैं, इनकी बेहतरी के लिए कोई काम करें, बजाय इसके कि हर तीसरे दिन कोई न कोई शोशा, कोई न कोई शोशा, कोई न कोई शोशा। सोचना भी ना मुदी, आइंदा सोचना भी ना, और जो आपके पेश रो है ना उनको भी बता देना, उनके कान में बता के जाना कि ना करना, इनको ना छेड़ना। क्योंकि हमने देखे कितना सब्र किया और बताया कि संभल जाओ, लेकिन आप नहीं संभले, और इसका रिज़ल्ट तो यही होना था। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।